سے بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, حکومت قائم کریں. چونکہ یہ دعوت کوفے کے لوگوں کی طرف سے آئی اور کسی طرف سے آئی نہیں, ٹھیک ہے, تو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا رخ کیا. یہ دو لیکن الگ الگ باتیں ہیں. ایک بات ہے امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت نہ کرنا, یہ ایک الگ بات ہے. کوفے کی طرف رخ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. یعنی اگر کوفے سے دعوت نہیں آتی لیٹ سے, اور وہ جو ظاہری اسباب ہیں یعنی بیعت جیسے انہوں نے کر لی, تو اگر یہ اسباب نہیں ہوتے تو بھی امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یزید کا جو کفر تھا وہ واضح ہو چکا تھا, اعلانیہ فسق و فجور اس کا واضح ہو چکا تھا, تو اس کی بیعت کرنے کا موقع نہیں تھا. البتہ یہ کہ کوفے جاتے نہیں ممکن, اگر اس طرف سے دعوت نہیں آتی تو اس طرف رخ نہیں کرتے. لیکن چونکہ وہاں سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, تو امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو, اور وہاں پہ جا کے ان کے ہاں پہ لوگوں نے بیعت بھی کی. یہ اور بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکل چکے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوفے والوں نے غداری کی اور اس بیعت کو جو انہوں نے مسلم بن عقیل کی تھی اس کو توڑ دیا. لیکن کیا امام حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اسلامی حکومت؟ بالکل کرنا چاہتے تھے. ان کا امام کی موجودگی کا, ان کے وجود کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ خود یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو قائم کریں. اور جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو اسلامی حکومت کو قائم کریں گے, تو اگر امام مہدی یہ کام کریں گے تو امام حسین بھی یہ کام کریں گے. اور ہر امام کی جدوجہد, یعنی یہ جو اس وقت اسے دیباچہ کہیں, یہ جو کچھ بھی آج ہم ولایت فقیہ, نظام ولایت فقیہ کے دیباچہ اسی اسلامی حکومت, عالمی اسلامی حکومت کے قیام ہے. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں, مسلمانوں کی یہ خواہش ہے اور یہ ایک اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں جو ہے اسلامی نظام حکومت عدل پر مبنی نظام قائم کیا جائے. اس میں کیا حرج ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی یہ چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کا ایک ذریعہ عزاداری ہے. یہ عزاداری کا آغاز کب سے ہوا؟ عزاداری کا آغاز واقعی کربلا کے بعد سے اسٹارٹ ہوا. جب اسیران کربلا کو رہا کیا گیا تو سب سے پہلے عزاداری کی ابتدا کرنے والے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی اسیران تھے, جنہوں نے اپنے پیاروں کے غم میں بقا کی مسائل بیان کیے, اور جو غم کا انداز ہوتا ہے اس انداز کے حساب سے انہیں غم منایا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں مجالس کا جو رخ ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم یقیناً ان کی پیروی کے حساب سے مقصد حسینی کی طرف جا رہے ہیں یا اپنے اذہان کے حساب سے غم کے انداز بنا رہے ہیں. تو میرے حساب سے ہمارے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کافی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مقصد حسینی سے ہٹانے کا سبب بن سکتی ہے بجائے مقصد حسینی کی طرف لے جانے. اچھا, ائمہ کے دور میں عزاداری کس طرح سے کی جاتی تھی؟ جیسے کہ آقا نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا آغاز جو ہے وہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین نے کیا. بلکہ اگر عزاداری کا مفہوم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مسائل کا تذکرہ کرنا اور اس پہ رونا, یہ کام خود سنت رسول ہے اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. جب انہوں نے اس واقعے کی خبر دی, اور جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی بھی رسول اللہ پر نازل نہیں ہوا تھا, دنیا میں کبھی بھی نزول نہیں ہوا تھا. ایک ایسا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے کہ آپ کے نوازوں کو آپ کی امت جو ہے وہ قتل کر دے گی, اور رسول اللہ اس پہ روتے ہیں اور یعنی اتنا زیادہ گریہ کرتے ہیں کہ جب حضرت علی دیکھتے ہیں ان کو تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی, اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرشتہ نازل ہوا, اس نے مجھے خبر دی, اور یہاں تک کہ وہ فرشتہ کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھاؤں جہاں پہ یہ واقعہ ہوگا, اور وہ مٹی ان کے سامنے تو پیش کی جاتی ہے. تو اگر مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر
ہونے والے مسائل کا تذکرہ کرنا، تو خود اس کا آغاز ایک ملک ایک فرشتے نے کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسائل کو سب سے پہلے سنا، اور پھر رسول اللہ نے ان مسائل کو آگے امت تک بیان کیا کہ اس طرح سے یہ واقعات رونما ہوں گے، اور اس کے اوپر گریہ کیا ہے۔ لیکن یہ چیز عزاداری کا اس کا یہ ایک عاطفی پہلو ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک ایسی شمع روشن کی ہے کہ جب بھی یہ واقعہ تذکرہ ہوگا تو لا محالہ انسان کا جو عاطفی پہلو ہے وہ بیدار ہوگا، اس کے احساسات بیدار ہوں گے، وہ گریہ کرے گا۔ تو اس عنوان سے وہ خود رسول اللہ نے اس کا آغاز کیا۔ لیکن جس چیز کو ہم عزاداری آج کہتے ہیں، یہ ایک بیسکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، یعنی اس کا مقصد یعنی یہ تو ایک لا محالہ نتیجہ نکلے گا کہ جب ان مسائل کا تذکرہ ہوگا تو انسان کے آنسو بہیں گے اور وہ رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ ایک ایسی چیز جس پہ خود رسول اللہ روئیں تو وہ کون بدبخت امتی ہوگا کہ جو اپنے نبی کی سیرت پر عمل کر کے اس کے آنسو نہ بہیں، یہ تو ایک بدبختی کی بات ہوگی۔ لیکن اس سلسلے کا آغاز کرنے کی وجہ جو ہے وہ محض یہ نہیں کہ انسان روئے، یعنی رونا ایک قہری نتیجہ ہے، جبری نتیجہ کہ روئے گا انسان جب اس طرح کے مسائل سنے گا۔ لیکن مقصد کیا تھا کہ اس کا ذکر بار بار کیا گیا، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں بھی میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا غالباً، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے جب یہ سوال پوچھا کہ یا کسی اور امام معصوم کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ بار بار کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا وجہ سے، ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا کہ کہیں آپ غدیر کی طرح کربلا کو بھی فراموش نہ کر دیں، یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے لوگوں کے درمیان۔ اس کا ریزن کیا ہے، زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ آیا اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ امام حسین علیہ السلام پر روئیں، یا امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر رویا جائے، یا رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نواسے کے اوپر روئیں لوگ؟ مطلب یہ کوئی ہدف نہیں ہے۔ اگر ان کی شخصیات سے، ائمہ کی شخصیات سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی شخص واقف ہے تو جانتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، بلکہ اس نظام کو، عزاداری ایک خود ایک سسٹم ہے، یا جو اوور آل آپ ہمارا جو نظام امامت جس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کا ایک مین کمپوننٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر دور میں ایک تو کہ لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں، آمادگی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر کیا مصائب ان کے ساتھ روا رکھے گئے، ان کے اوپر کیا مصیبتیں امت کی طرف سے آئیں۔ ایک تو لوگ اس کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، خود جب یہ واقعات سنتے ہیں تو ظلم کے خلاف اور ظالم نظام کے خلاف، یعنی وہ نظام، وہ طاغوتی نظام جس کی وجہ سے یہ مظالم رونما ہوئے خاندان رسالت پر، امام حسین علیہ السلام پر، اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ان اسباب اور واقعات جو اس قربانی کی طرف لے کر گئے جس کی وجہ سے ظلم ہوا امام حسین علیہ السلام پر، ان واقعات اور اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان، اور ان کازز سے بھی نفرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظلم ہوا، اس سسٹم سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظلم ہوا، ان شخصیات سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظلم ہوا، اور انسان کے اندر، انسان اپنے آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار پاتا ہے کہ اس نظام کے خلاف لڑے اور امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کرے، ان کی سیرت کی پیروی کرے، اور اپنے وقت میں، جس زمانے میں آج ہم زندہ ہیں، اپنے وقت کے طاغوت کے خلاف آپ کھڑے اور کم از کم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ یعنی جب نبی کی اولاد شہید ہو سکتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے طاغوتی نظام کے خلاف کھڑے ہو کے قتل ہو سکتے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں اور شہادت کا عظیم مرتبہ پا سکتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ خواہش بیدار ہونی چاہیے کہ آپ بھی ان کی سیرت کی پیروی کریں گے اور آپ بھی اس راستے پر چلیں گے اور اس طاغوتی نظام کو چیلنج کریں گے۔ تو عزاداری
ایز این انسٹیٹیوشن، ایک ادارے کے طور پہ بیسکلی ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ ظلم کے خلاف احتجاج کریں، ہر دور میں ہونے والے ظلم کے خلاف ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں اور لوگوں کو طاغوتی نظام کے خلاف کھڑا کر سکیں اور ان کو آمادہ کر سکیں اس وقت جبکہ وہ آلریڈی آمادہ ہوتے ہیں، ان کے احساسات جاگے ہوتے ہیں اور ان کی جو روح ہے وہ بیدار ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ کربلا کے واقعات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام تن تنہا اکیلے کھڑے ہو گئے طاغوت کے خلاف، اپنے وقت کی بادشاہت کے خلاف، اپنے وقت کی ملوکیت کے خلاف. تو ایک وہ جو جواز پیدا ہوتا ہے نا، یار ہم اکیلے ہیں اور ہم تنہا کیا کر سکتے ہیں اور ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو لوگ بھی نہیں ہیں. یہ وجہ کل کر دی امام حسین نے کہ اس کو بہانہ نہیں بنایا جائے کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے کیونکہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتا دیا کہ اگر آپ تنہا بھی ہیں تو بھی حق کے لیے کھڑے ہو گئے، چاہے اسلام میں قربان کر دیے جائیں. اس چیز کے لیے آمادہ کر دیا ہے امت کو. تو عزاداری یعنی جو امام ائمہ نے اس کو زندہ رکھا ہے اور بعد میں علماء نے اس کو زندہ رکھا ہے اور تاکید کی امام خمینی رضوان اللہ علیہ جن کا آپ نے صدا میں ذکر کیا، اور وہ کہتے تھے آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عزاداری کی بدولت ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی بدولت ہے، اس کا صدقہ ہے. تو مقصد کیا تھا کہ وہ جو قربانی دی گئی اس کی وجہ سے ہم آج تک بیدار ہیں. وہ قربانی ہمیں بیدار کر دیتی ہے اور ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم طاغوت کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن اگر اس کو ایک رسم بنا دیا جائے اور مقصد یہ بتا دیا کہ عزاداری کا ہدف رونا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو آپ ضائع کر دیں گے اس قربانی. یہی وجہ ہے کہ جب امام نے اس کو زندہ کیا، اس کے ہدف کو بھی زندہ رکھا، عزاداری کے ہدف کو بھی زندہ رکھا، اس کو بھی مد نظر رکھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آتا ہے اور طاغوت کو ہٹا دیا. تو وہ بھی اپنے وقت کا یزید ہے، جو شاہ ہے وہ بھی یزید ہے. کیا غیبت امام میں حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش کرنا چاہیے کیا؟ یہ تو ہر مومن کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنا چاہیے، جیسے کہ ہر ساتھ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ گئی ہوئی ساتھ سے بہتر آنے والی ساتھ ہونی چاہیے، تدبر و تفکر کے ساتھ. تو وہ جو تدبر و تفکر ہے، یہ جو ہم نعرہ کے بلند کر رہے ہیں